ناظرین، آج ہمیں ٹرانسمیشن میں جوائن کیا ایک ایسی بریلینٹ پرسنالٹی نے جو لیونگ لیجنڈ ہے، جنہوں نے بہت چھوٹی عمر میں پی ٹی وی سے اپنے کریئر کا ایسا آغاز کیا اور اتنی کامیابیاں سمیٹی کے پیچھے مڑ کے کبھی دیکھا نہیں. آپ ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ نے جو بھی کام کیا، چاہے وہ ایکٹنگ ہو، ہوسٹنگ ہو، سنگنگ ہو، رائٹنگ ہو، آپ نے اس کام کو امر کر دیا. آپ کام تو اچھا کرتی ہیں، لیکن اس سب سے بڑھ کر آپ بہت ہی ہمبل، جولی اور خوبصورت انسان ہیں. ہمارے ٹاپک سے ایکچولی ایگزیکٹ ریلیٹڈ جس پہ ہم نے آج بات کرنی تھی، اسی لیے آج ہم نے نور علم کے ٹاپک کے دوران ہی ان کو ریکویسٹ کی کہ ہمیں جوائن کریں. اور جگن اس کے علاوہ انہیں 1989 میں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا اور 2021 میں ستارہ امتیاز بھی نوازا گیا، اور اس کے علاوہ اور بھی کاؤنٹلیس ایوارڈز ہیں جو دنیا میں ملے ہیں. آل اوور دی ورلڈ. بات کر رہے ہیں ہم ایبسلیوٹلی بریلینٹ بشریٰ انصاری صاحبہ کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ، آپ یہاں تشریف لائیں ہماری ٹرانسمیشن میں. آپ نے 4 چاند لگا دیا. بہت شکریہ. 4 کروڑ 4 کروڑ 4 کروڑ. میں تو بلکہ ابھی پرسوں ہی آئی ہوں نیو یارک سے، اور میں مس کر رہی تھی یہ سب کچھ پاکستان میں رمضان اور ظاہر ہے جو ہمارے ہم ماحول ہے، اور آتے ہی میں آپ کے ہاں دھمکی، کیونکہ مجھے بہت پیار سے بلایا تھا. ماشاءاللہ. اور پی ٹی وی ویسے بھی ایک گھر کی طرح سب کے لیے، اور سیکنڈلی آپ نے تو آغاز بھی پی ٹی وی سے کیا تھا. اوریجنلی تو ان کا گھر ہے. بالکل ایگزیکٹلی. ہم یہاں مہمان ہیں. ہاں، یہ گھس بیٹھیے ہیں. ایسے سے ہم لوگ ہیں. بشریٰ جی، ڈے ٹو ڈے لائف میں اسپیشلی اگر ہم میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایک یہ مینٹیلٹی ہے، یہ سوچ ہے لوگوں کی کہ نرمی، ہمبلنس نہیں ایگزسٹ کرتی. پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں. روزے رکھنا نہ رکھنا تو ایک سیکنڈری بات ہو جاتی ہے نا. نرمی، ہمبلنس، یہ چیزیں یوزلی میڈیا والوں کے ساتھ نہیں کنیکٹ کی جاتی. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ بیکاز آپ نے تو اب فیو جنریشن دیکھے نا. آپ خود ایز اے چائلڈ آئیں فیلڈ کے اندر. آئی ایم شیور اس وقت آپ کی ٹیمپرمنٹ مختلف تھی. پھر وقت کے ساتھ جیسے جیسے لائف سرکمسٹانسز، سچویشنز، ڈفرینٹ قسم کے لوگوں کے ساتھ کام کیا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ ہمارے ایکسپیرینسز ہمیں بناتے ہیں نرم یا سخت. کیا کہیں گی آپ میم؟ دیکھیے، ان کی ساری باتیں بہت ہی لاجیکل اور بڑی ماشاءاللہ سے سمجھ لیں کہ بڑی اچھی طرح انہوں نے بیان کیا اس چیز کو. لیکن سب سے پہلی بات جو انہوں نے کی وہ بہت زیادہ مجھے کلک کی. اس میں عقل کا بہت بڑا دخل ہے. آپ کے پاس کلیئرٹی ہو نا کہ آپ نے کیسے رہنا ہے، کیسے بیہیو کرنا ہے، اور کیوں ایسے بیہیو کرنا ہے. وہ کلیئرٹی ہو تو پھر سب کچھ آسان لگتا ہے، وہ نیچرلی ہی ہوتا چلا جاتا ہے. دوسری رہی بات یہ کہ شو بزنس کے ساتھ لوگوں کا دماغ، وہ کہتے ہیں کہ بڑا فلاں بڑا مغرور ہے یا بڑا ایروگنٹ ہے، یا آپ تو مغرور ہی نہیں ہے. تو مجھے اس لفظ سے اتنی چڑ ہے کہ مغرور اور غرور یہ تو ایک بڑے کروڈ سے لفظ ہیں. نہیں، بٹ آپ کے اندر ایک وارمتھ ہے نا. آپ کسی فین کو ملتی ہیں یا اپنے کسی کو اسٹار کو ملتی ہیں یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو ملتی ہیں. آپ کا رویہ ایک ہی ہوتا ہے سب کے ساتھ، بٹ ہر بندہ ایسے نہیں ہوتا نا. ہاں، مطلب لوگوں کے اپنے اپنے پھر بیگیجز بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے اپنے گھروں کے رویے بھی ہوتے ہیں. لیکن جنرلی اسپیکنگ زندگی آسان ہو جاتی ہے اگر آپ کی طبیعت میں نرمی ہو. اپنے لیے بھی ہو جاتی ہے، دوسروں کے لیے تو ہوتی ہی ہے. کام تو دیکھیں سب لوگ کر رہے ہیں. کچھ ڈیفیکلٹ ٹیمپرامنٹل لوگ بھی ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. جو آسان ہیں، جو لوگوں کو پریشان نہیں کرتے، کوئی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے، ایسے بھی کئی لوگ ہیں، تو کام وہ بھی کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کا نام لوگ کہتے ہیں ہائے 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 فلاں بڑا مشکل ہے، اوہ فلاں کا غصہ بہت تیز ہے، وہ تو فون ہی نہیں اٹھاتا. تو میں سمجھتی ہوں کسی بھی فیلڈ میں ہو، شوبز کا تو ایکچولی اور طرح کا پریشر ہے. لوگوں کی بھی ایکسپیکٹیشنز اور ہوتی ہیں. اب رات کو تھکے ہارے اگر آپ اترے ہیں، میں مثلاً پرسوں نیو یارک سے اتری ہوں، اور جب میں آئی ہوں ایئرپورٹ پہ تو میرا دماغ ظاہر گھوما ہوا تھا. اس میں اگر 27 لوگ کہیں گے کہ تصویر کھنچوا لیں تو میں کہوں گی کہ آج نہیں، میں بہت تھکی ہوئی ہوں. میں کہہ دیتی ہوں، پیار سے کہتی ہوں، بری طرح نہیں کہوں گی. دونوں طریقے ہیں کہ کیا ہے فلاں ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں لوگوں کو سمجھائیں. آج صبح میں ہوٹل میں گزری ہوں تو 3-4 لوگوں نے، اور اس وقت میں یوں تھی بالکل نا، ایسے میری آنکھیں، جیٹ لیگ بھی چل رہا ہے. میں نے کہا اب یہ 25 لوگوں کے ساتھ میں تصویر کھنچاؤں گی نا تو میں گر جاؤں گی، تو پلیز ایکسکیوز می. تو کہنے کا طریقہ ہے، بالکل. وہ ان کو برا نہیں. انہوں نے کہا اچھا. میں نے کہا ہے آپ نے سب نے موبائل ایسے نکالے جیسے پستول ہے. آج آپ مجھے ایکسکیوز کر دیں. سو بات یہ ہے کہ آپ کے رویے میں نرمی آپ کو خود بھی بودریشن سے بچاتی ہے. غصہ، کسی طرح کا بھی ڈیفیکلٹ ٹیمپرامنٹ آپ کے کندھوں پہ بوجھ ہوتا ہے، آپ کے سول پہ بوجھ ہوتا ہے جو آپ دوسروں پہ نکالتے ہیں. پھر اپنی کوئی بھی ٹینشن ہو، پرسنل پرابلمز ہو، اپنا پرسنل بیگیج ہو، کام پہ نہیں لے کے جانا چاہیے. بالکل صحیح. چاہے آپ رات کو اپنے گھر میں سوئے یا نہیں سوئے، بجلی تھی یا نہیں تھی، یا کسی نے غصہ کیا یا جو بھی ہے، دس از نن آف یور ایشو.
میں آ کے اپنے ٹینٹرمز یا اپنے موڈز آپ پہ تھرو کروں. آپ نے اگر کسی کام سے مجھے بلایا ہے اور مجھے 50 روپے دے ہی دیے ہیں تو دیٹ از مائی جاب. میں نے کمٹ کیا تھا, مطلب 50 روپے ہی شاید دیے ہیں, تو چلو 55 کر لینا. میں سمی کو دیکھ رہی ہوں, ہم سمی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ 50 روپے. مطلب کہ اگر کسی نوکری پہ کوئی بھی چلا گیا ہے آپ سے بریک میں بات کروں گی خان صاحب. یہ ہم بریک میں بات کریں گے. تو مطلب کہنے کا یہ کہ آپ کو کچھ چیزیں عقل سے چلانی ہیں اور رویے بھی آپ نے اپنی عقل سے چلانے ہیں. موڈ سوئنگز یہ وہ ہیں لوگوں میں ہوتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ لانگ لاسٹنگ ہوتے. پھر لوگ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے, لوگ آپ سے پیار نہیں کرتے, لوگ آپ سے ڈرتے ہیں. بالکل. اور وہی تو بات ہے نا کہ ہم جو بالکل شروع میں جو بات کر رہے تھے کہ انسان ایسا ہو جس کے پاس لوگ گریویٹیٹ کرے سکھ دکھ دونوں میں, کہ بھئی یہاں پہ جائیں گے تو سکون ملے گا. اگر اگلے کے انٹر ہوتے ہی گھر میں سارے گھر والے چھپنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ اب پتہ نہیں کس موڈ میں کیا, کام کے مسائل کام پہ چھوڑ کے آئیں, گھر کے مسائل گھر پہ چھوڑ کے آئیں, اوور لیپ نہ اور کریں. گھر والوں کو بھی کسی طرح کا سٹریس دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا بہت برا دن گزرا ہے مثال کے طور پہ, آپ خاموش ہو سکتے ہیں, مگر بات بے بات اپنے بچوں پہ یا اپنی بیوی پہ یا اپنے ہسبینڈ پہ یا اپنے اور رشتوں پہ اپنا غصہ نہیں نکالیں. ہسبینڈ پہ نکال لیں, میں مائنڈ نہیں کروں گی, میں پرسنلی مائنڈ نہیں کروں گی. یہ پرسنل گفتگو ہم بریک میں کریں گے, لیکن ابھی جی آپ اپنی لائف میں نرمی ہمبلنس کو کس طرح امپلیمنٹ کرتی ہیں؟ ایکچولی اس کے لیے کچھ ایفرٹ نہیں کرنا پڑتا اگر کلیئرٹی ہو, جیسے میں نے پہلے بھی کہا. اور دوسرے گھر کے ماحول سے بڑا فرق پڑتا ہے. ہمارے گھر میں سب سے بڑا مذہب, کیونکہ آپ سب بہنیں جو ہیں وہ بہت ہی لونگ اور وارم, بالکل بیوٹیفل ٹیمپرمنٹ. ہمارے گھر میں جو سپورٹ تھی, ایک سپورٹ نہیں سپورٹ, وہ انسانیت تھی. اور میرے والد بہت ہی ہمبل طبیعت کے انسان تھے, بڑے درویش طبع تھے, ویسے تو بڑے انٹلیکچوئل تھے, بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے, بڑے غصے والے اور بڑے کمیٹڈ قسم کے صحافی تھے, جو کسی کو بھی کچھ بھی لکھ دیتے تھے جب سچی بات کہنی ہوتی تھی تو نقصان اٹھاتے تھے. ہاں, احمد بشیر صاحب آج جتنے صحافی ہیں سب سلوٹ کرتے ہیں ان کے نام. بالکل. لیکن دل میں اتنی نرمی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. بچوں کے لیے, ملازمین کے لیے, لوگوں کے لیے کسی کا دکھ سن کے ابا رونے لگ جاتے تھے فوراً, بہت ایموشنل. سو ہمارے گھر کے ماحول میں یہ تھا کہ جو بھی ملازم ہے اس کو دوپہر کو آپ نے پڑھانا ہے. ہم سارے بچوں کی ڈیوٹی تھی, اور کوئی سختی سے نہیں, یہ ایسا تھا جیسے کہ نارمل بات ہے, اس نے کھانا وانا پکا لیا, چلو بھائی جو چھوٹا بچہ آتا تھا, کیونکہ ہمارے گھر میں ایسے 12 14 15 سال کے لڑکے بچے ہوتے تھے, چلو اس کا بستہ کتابیں لو تو انہوں پڑھاؤ, پھر دوپہر میں چلو. تو ہم سب لوگ یہ کرتے رہتے تھے. تو ہمیں اس کا یہ بھی نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ کرو گے تو وہ ملے گا, اور یوں اس کا فلاں, مطلب یہ کر لو, یہ کرنا ہے. تو ہم نے کئی بچے پڑھا لیے, مگر میں اس کو ایسے نہیں بتانا چاہتی. بس اوور آل گھر کے ماحول میں یہ ہوتی ہے. اور سب سے عجیب باتیں, اب آپ سوچتے ہیں نا, آپ کو پتہ نہیں چلتا, انکانشیسلی آپ وہ چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کو اب ہمارے والد کیا کہتے تھے, رات کی باسی روٹی مجھے دینا. ہم کہتے تھے کیا ہے ابا کو پتہ نہیں, بھائی میں نے وہی روٹی دینا. کیوں کہتے تھے ایسے؟ مطلب وہ طبیعت میں ان کے ہوگا, ایسا نہیں کہ وہ کوئی ہمیں مثالیں دیتے تھے کہ میں بڑا عظیم بن جاؤں گا یا میں فلاں بات کی وجہ سے. تو وہ ان کا ایک رویہ تھا کہ گراؤنڈڈ رکھتے تھے. تو ہم سارے ایسے ہی تھے, اور انہوں نے یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ بس اسٹاپ ہے, اس سے چڑھ کے چلے جاؤ اور اس طرح کر کے آ جانا, اور یہاں سے اترنا نہیں, وہاں سے چڑھنا نہیں. ہم تو پبلک بس پہ آرام سے چلے جاتے تھے. بچیوں کو کبھی, ہاں, انہوں نے کہا فلانی تیری یونیورسٹی دی بس اتھے تے, فلانی تیری کالج دی اتھے تے, فلانی تیرے اسکول دی اتھے دے, تو کسی کو کچھ لے کے کھانا نہیں, تو اترنا نہیں کہیں, اور کچھ لے کے نہیں کھانا. 2 4 باتیں بتائی ہوئی تھی. میں ادھر پی ٹی وی میں بچپن میں آ جاتی تھی, مجھے ٹکٹ لے کے کہتے تھے یوں بیٹھو اور یہ شملہ پہاڑی پہ اتر جاؤ اور یوں سے یوں گھر چلے جاؤ. میں پبلک بس میں, اسکول کالج, پی ٹی وی آتی تھی, ریڈیو آتی تھی, یہیں پہ یہ پیچھے انہی جگہوں پر. تو میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کا دماغ بالکل ٹھیک رہتا ہے. ایک زمانے میں میرے والد ڈی جی تھے اسٹیٹ فلم اتھارٹی کے, ہالی ووڈ سے فلم پڑھ کے آئے ہوئے تھے, بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے. تو انہوں نے کہا جی آپ کو فرنش کر دیں گے اسلام آباد میں اور ایئر کنڈیشن. میرے ابا نے کہا ہرگز نہیں, میرے بچے خراب ہو جائیں گے. ہم تڑپے اس زمانے میں, اے سی کدھر ہوتا تھا, ہم نے کہا اے سی والا گھر. انہوں نے کہا بس وہ بیسک چیزیں دے دیں میرے بچوں کو. وہ تو گرمی, میں نے کہا اوپر میرے کمرے میں, کہتے تھلے آ جا, اتنا اچھا ٹھنڈا ہے گا ساڈا کمرہ. تو آپ کا ماحول جو ہے نا, وہ آپ کو بغیر کسی لیکچر بازی کے, بغیر کسی فتوے کے, بغیر کسی خوف کے کہ یہ ڈرا کے, وہ ہمارے گھر میں تھا. تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے کوئی خاص ایفرٹ کیا. ایکچولی ٹیچ بائی ایگزامپل والی جو بات ہوتی ہے, اور مطلب, اور وہ بھی کوئی لیکچر بازی کے تھرو نہیں, آپ کا بیہیویئر ہی ایسا ہو کہ آپ کو دیکھ کے لوگ. سب سے پہلے میں آپ کو ایک بتاؤں بات, جو نرمی کی بات ہم کرتے ہیں, اولاد کے ساتھ نرمی آپ کی مجبوری ہے. یہ ایک اینیمل انسٹنکٹ ہے, پیرنٹ ہوڈ جو ہے وہ تو کرنا ہی ہوتا ہے. آپ اپنے ملازمین یا اپنے سے جو
جو آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. کمتر تو میں نہیں لفظ استعمال کروں گی, جو بھی آپ کے سبارڈینیٹس ہیں دفتروں میں, گھروں میں, جو آپ کے انڈر ہیں لوگ, اگر آپ کے رشتے بھی آپ کے انڈر ہیں, آپ کے بچے, آپ کی بیوی, آپ کی بہنیں آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں, سمجھے آپ ان سے تھوڑا اوپر ایلیویشن میں بیٹھے ہوئے, آپ ان کے ساتھ نرمی کریں, آپ کو بڑا مزہ آتا ہے. آپ ایک پنجابی کی ایک مثال ہے, آپ نے بھی ڈاکٹر صاحب سنی ہوگی, لسنوں کی مارنا, مطلب جو کمزور ہے اس کو کیوں دبانا, ملازم کو دبانا, اپنے کسی اصل میں کسی دباتے ماتحت ہم کو کسی اصل ماتحت میں کو, دبا ہاں, یہ ایک فیملیوں کو فطرتاً بات دبانا, ہے نا. رشتوں کو دبانا کیوں؟ نہیں بٹ میم آپ یہ دیکھیں نا, ہم جس دنیا میں رہتے ہیں انفارچونیٹلی کسی نے بھی جا کے اپنے باس سے تو نہیں اوکھے ہونا نا, اور کسی نے بھی اپنے ٹکر کے بندے سے اوکھا نہیں ہونا. بندہ اوکھا ہوتا ہی اس بندے کے ساتھ ہے جس کو آپ کو پتہ ہے کہ باس اس کا کو ظرف ظرف نہیں نہیں دینا. دینا. باس کا اور ظرف ہونا چاہیے کہ وہ اپنے سبارڈینیٹ کو اتنا کمفرٹیبل کرے, ہاں کام پہ اس کو ضرور کہے. میں آپ کو چھوٹی سی بات کہتی ہوں, مطلب جسٹ این ایگزامپل, میں اپنی تعریف نہیں کرتی, میرے پاس میڈ آتی ہے ایک, جیسے سب کے گھروں میں. میرا تھوڑا گھر ایسا ہے وہاں بس نہیں آتی, تو اس کو کہیں سے گاڑی میں لانا پڑتا ہے. دوسرے یہ کہ میرے گھر میں اب اتنا کام نہیں ہے, میرے بچے باہر ہیں اور ظاہر گھر سیٹ رہتا آپ کی بھی ہے, ماشاء تو اللہ میں اس کو travelling کہتی ہوں کہ تم, اور وہ بسوں میں آتی ہے, پھر ایک خاص جگہ سے اس کو پک کرنا ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کہ تم نہیں آؤ, آج تمہارے 400 روپے بچ جائیں گے, تم اس کی ہانڈی پکا لینا. میں کہوں نہیں تم نے روز آنا رگڑا دینے, میرے گھر کی کچھ صفائیاں مارتی رہو, جب میرا گھر صاف ستھرا ہے. میں اس کو کہتی ہوں 2 دن آنا, باقی دن تم نہیں آنا, تمہارے پیسے بچیں گے, وہ جو بھی تنخواہ اس کی ہے. سو آپ تھوڑی سی سہولت کسی کو دیتے ہیں نا, جو آپ آسانی سے دے سکتے ہیں, تو وہ دے دینی چاہیے. اور اس سے جو دعائیں اور جو برکتیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں وہ اپنی پھر جگہ. ایک الگ بات ہے. جیسے میں اشفاق صاحب کی بات دہراؤں گی, کافی لوگوں نے پڑھی ہوگی, اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت اچھی آمین بات, آمین. بہت سمپل اچھی بات. بات ہے, کتنی گن کی بات ہے, کتنی گر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے, یہ بڑی دعا ہے. اس کے بعد آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. آمین. لوگوں میں جذبہ نہیں ہوتا, ظرف نہیں ہوتا, کسی کو کچھ دینے نہیں جگرا جاتے. چاہیے ہوتا ہے نا, وہ ہوتا نہیں ہے لوگوں میں. بس وہ تھوڑا سا اپنے اوپر کام کرنا پڑتا ہے, اور تو کچھ نہیں. اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ جو لوگ میڈیا میں کام کرتے ہیں شاید وہ روزے نہیں رکھتے یا وہ رمضان کا اس طرح سے اہتمام نہیں کرتے جس طرح نارملی گھروں میں کیا جاتا ہے. تو بشرا جی, آئی نو یو ہیو اے اسٹرانگ اوپینین اباؤٹ دس, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شوبز سے ریلیٹڈ لوگ چونکہ گاتے ناچتے ہنستے کھلتے رہتے ہیں نا, تو شاید وہ ریلیجس ایکٹیویٹیز میں اتنے کوئی ایکٹیو نہیں ہوتے. لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اور بڑی اچھی بات ہے کہ ہم جتنے لوگ بھی کام کرتے ہیں, سمی بھی ہیں, ڈرامہ کرتے ہیں, جب خاص طور پہ رمضان کے دنوں میں 90% لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں, ہمارے ٹیکنیشینز بھی رکھتے ہیں, ہمارے ایکٹرز بھی رکھتے ہیں, اور پروڈکشنز جو ہماری ہیں وہ بہت اچھا اہتمام کرتے ہیں افطاری کا. ہمارے اسپاٹ بوائز یا ہمارے سحری کا بھی بڑا اچھا اہتمام کرتے ہیں. ہاں سحری کا, کیونکہ اگر آپ عید کے ڈرامے کر رہے ہیں, آپ کو انرجی بھی چاہیے, تو لوگ کیا کرتے ہیں افطاری میں بریک لے کے گھر جاتے ہیں, پھر واپس آ کے رات کو شوٹنگ کراتے ہیں. عید کے ڈرامے جو ہو رہے تھے بڑے, آپ کو پتہ ہے کامیڈی ہوتا ہے, بڑا انرجی ٹیکنگ, تو سحری کا اہتمام بھی وہاں ہو رہا ہوتا ہے, باہر سے بھی منگواتے ہیں, تو ایک بڑا رونق میلہ بھی ہوتا ہے. لیکن بڑی گرم جوشی کے ساتھ آرٹسٹ جو ہیں وہ رمضان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ مینشن کرنے والی بات نہیں ہے, اس کو میں اس لیے مینشن کرتی ہوں کہ یہ بات لوگ سمجھتے ہیں. ہماری جنریشن تو اپنی جگہ, میں ینگ جنریشن میں بھی بڑی خوش ہوتی ہوں. بچے نمازیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, میں نام نہیں لے رہی, سامنے بھی بیٹھے ہیں, اور ہم لوگ سیریسلی اللہ کے فضل سے بہت اچھا لگتا ہے. ینگ بچے جو ہیں وہ اب کافی سیریس ہیں, اور بہت سی کام کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں. یہ لوگ جم بھی کرتے ہیں, مطلب اس جنریشن نے جم بھی کیا. اس کے باوجود میں دیکھتی ہوں کونے میں کھڑے ہوئے, میں نام نہیں لے رہی ہوں, سب لوگ یہ, تو ایسا نہیں ہے. ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں اور اس میں ہم ظاہر ہے ہمیں انٹرٹین کرنا ہوتا ہے. اب میں آپ کو اپنی بات بتاؤں, میں ابھی آئی امریکہ سے, تو میں بچوں کے ساتھ یونیورسل وغیرہ گئی ہوئی تھی. میرے بچوں کی چھٹیاں تھیں, مجھے انہی دنوں میں ان کا موقع ملا, اسپرنگ بریک تھی, تو یہی ٹائم تھا کہ میں ان کے ساتھ جا سکتی تھی. اب وہاں پہ خوش ہو رہے ہیں, یا کوئی 2-4 تصویریں میں نے ڈالی ہیں, تو اس پہ لوگوں نے کہا کہ کیا ہے رمضان ہے. اب رمضان آپ کو خوش ہونے سے منع نہیں کرتا, کیا پتا آپ کو میرا روزہ ہی ہو وہاں پہ, اور آپ روزے کے ٹائم پہ کھا لیتے ہیں, آپ سحری کے بعد سو جاتے ہیں, پھر آپ چلے جاتے ہیں, آپ اپنا گھومے پھریں. تو یہ نہیں ہوتا, ججمنٹ جو ہے نا لوگوں کی ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی. سو آرٹسٹ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں, اور ہم سب نارمل گھروں سے ہیں, ہم سب ایسے گھروں سے جن میں ویلیوز ہوتی ہیں, لہٰذا کوئی ایلین مخلوق تو نہیں ہے, ہاں ہم بھی انہی لوگوں میں بالکل.
اور بات یہ ہے کہ آئی ریمبر کہ جب شروع میں رمضان ٹرانسمیشن جب میں نے ہوسٹ کرنی شروع کی، اب تو یہ میری 17th رمضان ٹرانسمیشن ہے بیک ٹو بیک، اور مجھے ہنسی اس بات پہ آتی تھی کہ لوگ کہتے تھے اس کو کیا مذہب کا پتہ، تو میں نے کہا میں تو ایز اے اسکالر بیٹھ ہی نہیں رہی، اور نہ ہی میں کبھی جرت کروں 17 سال ٹرانسمیشن کرنے کے بعد بھی کہ میں کہوں کہ میں کسی کو کوئی مشورہ یا گائیڈنس دے سکتی یا میں نالج کا ہمارے دعویٰ کروں. ہمارے اسکالرز ہمیں آ کے گائیڈ کرتے ہیں. ہم صرف دیکھیں ہوسٹ کیا ہوتا ہے، ہوسٹ میڈیٹر ہوتا ہے. میم آپ سے آپ یو آر ون آف دا بیسٹ ہوسٹ آف دس کنٹری، اور بلکہ آف ساؤتھ ایشیا اگر میں کہوں تو یہ بات غلط میں نے بھی رمضان ٹرانسمیشنز کی ہیں، میں نے کوکنگ شوز بھی کیے ہیں. سو وہ چیزیں ہم بیچ میں لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، بیچ میں انٹرٹین بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے ہم میں اور کسی مذہبی اسکالر یا کسی اور ہوسٹ میں فرق ہوتا ہے. آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے کہ میں آپ کو بیٹھ کے مذہب کے اوپر لیکچر دوں یا میں حدیث کوٹ کروں. کہیں مسکوٹیشن ہو جاتی ہے، کہیں ہماری نالج میں تھوڑی سی کثر ہے، اس کے لیے ایکسپرٹس بلاتے ہیں نا آپ لوگ. بالکل. سو میرا خیال ہے لوگوں کے اندر جو پرسپشن، اور وہ بھی ایک لوگوں کا جو پرسیپشن ہے کہ ہنسنا یا خوش ہونا مذہب سے باہر ہوتا ہے. نہیں، خوش ہونا چاہیے. آپ ٹھیک ہے جو سوگ کے دن ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کو خوش ہونا چاہیے. مسکراہٹ کو صدقے کا لیول دیا گیا ہے کہ آپ اگر مسکرائیں اور کسی اور کے چہرے پہ آپ کے مسکرانے سے مسکراہٹ آ جائے تو آپ اس کے لیے آسانی پیدا کریں. ایک نے کہا کہ بھئی آپ تو یہ وہاں گھوم رہی ہیں اور یہاں حالات یوں ہیں. ارے بھائی مجھے بھی پتہ ہے یہ حالات یوں ہیں، اور ظاہر میں بھی آپ کے ساتھ پریشان ہوں جو بھی حالات ملک میں ہے یا جو بھی سیاسی مسائل ہیں. لیکن اگر میں اپنے بچوں کے ساتھ چھٹیوں پہ ان کے ساتھ گئی ہوئی ہوں تو میں نے تو ان کے ساتھ ہنسیاں کھیلیاں ہی کرنی ہے نا پھر. اور بائی دا وے مزے کی بات یہ ہے کہ میم سارے ہنسیاں کھیلیاں سب اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیونکہ آپ کے فالوورز ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں تو وہ ان کو نظر میں پڑ جاتی ہے بات. اٹ از ایکچولی جو بات آپ کہہ رہی ہیں وہ میرے دل کو اس لیے جا کے لگ رہی ہے بیکاز کانسٹنٹلی مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ اتنی اچھا انٹرٹین ہونا بھی ہے لیکن انٹرٹینر کی طبیعت بھی صاف کرنی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کسی ایک پاسے کے ہو جائے. ایک جگہ تو یہ بھی لکھا ہے کہ اپنی عمر تو دیکھیں. اب میں اپنی عمر کیا دیکھوں؟ آپ 16 سے اوپر ہو گئی ہیں. آپ میری عمر کو دیکھیں. نہیں، اور میری تصویریں کیا ہے، میری تصویریں میں اپنے ماشاءاللہ نواسوں کے ساتھ کھڑی ہوں. میرا نواسا 62 ہو چکا ہے، 17 ایئرس کا، اور میں تو بڑے فخر سے، مجھے تو کوئی شرمندگی نہیں ہے. مجے کیا پرابلم ہے اپنی عمر سے؟ میں تو بڑے آرام سے ہوں. ہمیں آپ کی عمر بڑی پسند ہے، کسی اور کو میں تو اپنی عمر سے بڑی خوش ہوں. اچھا السلام علیکم ناظرین، رمضان پاکستان میں آپ کے میزبان جوگن کاظم سمیع خان آپ کے سامنے حاضر ہیں. اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. آگے ٹرانسمیشن بڑھ نہیں سکتی جب تک ہم اپنے ملک کی معروف بہت ٹیلنٹڈ ون آف دا ینگسٹ لیونگ لیجنڈس دیٹ ایگزسٹس ان پاکستان رائٹ ناؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نے زندگی دے، صحت دے، اور اسی طرح ہنستا مسکراتا اور پازیٹیو رکھیں. اور جس طرح یہ پازیٹیوٹی ہر جگہ اسپریڈ کرتی ہے، ہمیں بھی اتنی سکت دے کہ ہمیں بھی کبھی ہمارے جونیئرز کہیں کہ یار ہم بھی آپ جیسے بننا چاہتے ہیں. آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت کلام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خیال سے لاہور سینٹر پہ ہی پڑھا تھا بچپن میں. ریکویسٹ کرنی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو وہ پیش یاد ہے. بالکل، بچپن کی کوئی چیزیں بھولتے نہیں ہیں. اور بڑا اچھا ایک روایت تھی جب ہم بچوں کے پروگرام میں آتے تھے تو نعت، حمد، مرثیہ، ملی نغمے، یہ ہمارا ایک مطلب روٹین تھا. تو بچوں کو ہر طرح کی ہر موقع پہ چیزیں یاد کرائی جاتی تھی، تو وہ چیزیں تو نقش ہوتی ہیں. تو ابھی چونکہ وقت محدود ہے میں چھوٹی سی نعت سناتی ہوں آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت. غریبوں کا ملجا، امیروں کا
فقیروں کا ماوا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا وہ نبیوں میں رحمت خطا کار بے در گزر کرنے والا خطا کار کو درگزر کرنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت. تھوڑے سے سبحان اللہ بھول گئی تھی سبحان میں اللہ شاعری تو. جزاک اللہ. جن کی شان میں ہے وہ تو بڑی ہستی ہیں اور ہم سب کے لیے ایک ایسی مثال ہے کہ اگر ہم ان کی زندگی سے کچھ 10% بھی لے سکیں تو ہم بہتر انسان بن سکتے ہیں. ہمارے نبی پاک ان کی تعلیمات پر ان کی زندگی کے جو اصول تھے اس میں سے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم سب بات کرتے ہیں لیکن ہم صحیح معنوں میں ان کی تقلید کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم ایک اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے. یہ سب سے ایک افسوس اللہ کی کرے بات کہ ہے. ہم سب جو کچھ کہہ رہے ہیں پریکٹیکلی وہ کر بھی سکیں. اچھا بشرا جی نے آج ہمیں جوائن کیا. میں آڈینس سے ریکویسٹ کروں گی کہ کھڑے ہو کے ارے ان کا شکریہ ادا ارے کریں نہیں. جیسے ایک لیجنڈ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہماری سپر سٹار ہر دل عزیز ایبسلیوٹلی بریلینٹ. چاہے سنگنگ ہو چاہے ایکٹنگ ہو چاہے ہوسٹنگ ہو چاہے رائٹنگ ہو کوئی بھی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے اپنے جوہر نہیں منوائے ہوں. گاڈ بلیس یو بشرا جی. تھینک یو. اور سب کا It's been پیار such an ہے جو honor. اب تک چلا رہا ہے آپ سب کا آپ کا اللہ تعالیٰ کا کرم اپنی جگہ. تو یہ سب اسی لیے ہوتا ہے کہ جب آپ سب محبت دیتے ہیں عزت دیتے ہیں تو کام چلتا رہتا ہے. تھینک یو سو مچ. بشرا جی. تھینک یو. Pakistan